أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام بزرگ ہو، سلیمان بن عبد الملک جو بنو امیہ کا بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن دینی رجحان رکھنے والا تھا، علماء سے محبت رکھنے والا تھا، بزرگان دین کی عظمت اور بزرگان دین کی جو ہے وقعت احترام اس کے دل میں تھا. وقتاً فوقتاً اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی اصلاح کرواتا تھا اور جا کر نصیحتوں کا خواستگار ہوتا تھا، پوچھتا تھا کہ مجھے نصیحت کریے. جیسے مکہ مکرمہ میں گیا اور وہاں کے بہت بڑے اللہ والے ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے جو نصیحت کی درخواست کی، ایک نصیحت تو کل بتائی تھی. اس نے سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم کو ایک سوال کیا کہ حضرت، حدیثوں میں آتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر بندے کی پیشی ہونے والی ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اب یہ حساب کی شکل کیا ہوگی، حساب کس طرح ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت نے بہت آسان طریقے سے اس کو سمجھایا کہ بالکل صحیح ہے، حدیث میں ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا ہے، اور وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تنہا آنا ہے. کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں آئے گا اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نہیں آئے گا. ہر ایک کو اللہ کے سامنے خود کھڑا ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو تنہا تنہا لائیں گے. حالانکہ قیامت کا میدان ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسانیت جمع ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اکیلے اکیلے بلائیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جیسے ہم نے تم کو اکیلے اکیلے پیدا کیا نا، ایسا اکیلے اکیلے تم کو بلائیں گے، اور ہر ایک سے اپنی زندگی کا سوال حساب کتاب دیں گے. مَا زَالَ قَدَمَ ابن آدم حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ. یہ میں نے بتائی تھی حدیث. انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے. زندگی کا سوال، جوانی کا سوال، مال کے خرچ کرنے کا سوال، مال کے کمانے کا سوال، اور علم کا سوال. یہ 5 ہوں گے مختصر. ابھی اس کو تشریح میں مجھے نہیں جانا ہے. اللہ ہر ایک سے پوچھیں گے زندگی دی تھی کہاں خرچ کی، اور زندگی میں بھی جوانی وہ کہاں خرچ کی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ جو ہے حصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا. انسان کی زندگی کے 4 دور ہیں: جوانی، بچپنا، اڈھیر عمر اور بڑھاپا. اب یہ 4 دوروں میں یہ جو 2 دور ہیں، اور اس میں بھی جوانی کا جو دور ہے وہ طاقتور ہے، ورنہ تو بڑھاپا، اڈھیر عمر، بچپنا یہ سب کمزوری کا دور. اللہ الذی خلقکم من ضعف، قرآن کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزوری پر پیدا کیا. آدمی جب پیدا ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے، خود نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، بہت کمزور. اللہ فرما اللہ وہ ذات ہے خلقکم من ضعف، کمزوری پر پیدا کیا تم. پھر کمزوری کے بعد اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا، کمزوری کے بعد پھر طاقتور بنایا. کیونکہ ایام طفولیت کے بعد، بچپنے کے بعد جوانی کا دور آتا ہے، اور جوانی کے بعد پھر اڈھیر عمر اور بڑھاپے کا دور آتا ہے. تو قرآن کہتا ہے پہلے کمزوری، پھر طاقتور، پھر کمزوری اور پھر بڑھاپا. معلوم ہوا کہ اڈھیر عمر میں بھی آدمی بہت زیادہ طاقتور نہیں ہوتا ہے. جوانی کی عمر بعض لوگوں نے 30 سال تک رکھی ہے کہ بھائی 30 سال تک آدمی جوان. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 40 سال تک، کہ 40 سال تک آدمی کے اندر جوانی کا پاور ہوتا ہے. کہ 40 سال کے بعد پاور گھٹتا ہے، پھر آدمی کمزوری کی طرف جاتا ہے. پھر کمزوری کی طرف جاتا ہے، چاہے اپنے آپ کو آئین ٹات رکھے لیکن وہ اندر سے تو کمزوری ہے. چاہے کتنے بھی کریم استعمال کرے اور کتنے بھی اپنے داڑھی کو کالی کرے، لیکن من ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبا. اب وہ کمزوری آنی ہے، یہ تو فطرتاً ہے. تو معلوم ہوا کہ کمزوری کا دور طفولیت کا، کمزوری کا دور بڑھاپے کا، مین دور ہے وہ تو جوانی کا ہے. اس لیے جوانی کی عبادت اللہ کو پسند. اس لیے عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو رکھا ہے جو اپنی جوانی کو عبادت میں گزارتا ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس کی قدر کی توفیق دے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جوانی میں آدمی عبادت سے دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو ہے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں، ان کو عرش کا سایہ بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ جو سوالات کرنے والے، جو 5 امپورٹنٹ سوال ہیں، ان میں پہلا سوال پوری زندگی کا ہے، دوسرا سوال زندگی کے اس جو ہے جوانی کے دور کا ہے، اور تیسرا سوال جو ہے مال کا ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کمانے میں بھی پابند، خرچ کرنے میں بھی پابند. انکم بھی دیکھیں گے، آؤٹ گوئنگ بھی دیکھیں گے، اور جیسے آدمی کی انکم ہوتی ہے ویسے اس کی آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں. اللہ یہ سوالات ہمیں مستحضر عطا فرمائے، استحضار عطا فرمائے. ورنہ اگر استحضار نہیں ہوگا تو آدمی پھر کمانے میں پابند نہیں بنے گا. وہ جہاں سے آیا، جیسے آیا، جس طرح آیا آنے دو. اور پھر خرچ کرنے میں بھی آدمی بے لگام، کیونکہ آدمی کے پاس ہوتا ہے تو پھر فضول خرچی بہت کرتا ہے. جہاں نہیں خرچ کرنے کے وہاں بھی کرتا ہے. جہاں 100 رین سے کام چلتا ہے وہاں 500 دیتا ہے، اور پھر فخر بھی کرتے ہیں. کیا پہلا ٹرافک وار آیا ہوا تو میں تو 50 دے دیتا یار، ابھی اپنی جان چھوٹی. بھائی کیوں بن، کیوں؟ اس کا حساب ہوگا. یہ ہماری پیسہ ہمارا خود کا نہیں، امانت ہے. اس کو رشوتوں میں، اس کو جو ہے اس طرح جو ہے فضول خرچوں میں آدمی استعمال کرے، قیامت کے دن پوچھو گی بھائی کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ہم تو کمانے میں بھی پابند، خرچ کرنے میں بھی پابند. اگر فضول خرچی کی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن نے کہہ دیا کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اس لیے جہاں ہماری ضرورت 100 رین میں ختم ہوتی ہے بس اسی میں ختم کرو، 100 کو 200 میں خرچ مت کرو. ہم کمانے میں بھی پابند ہیں، خرچ کرنے میں بھی پابند ہیں. ہمیں خرچ کرنے کی جو ہے اجازت ہے، لیکن فضول خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ورنہ سوال کا جواب دینا بھاری ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور یہ علم جو ہم جو ہے مجالس میں بیٹھ کر تفسیر کی، بیانوں کی، تعلیم کی جو علم سیکھتے ہیں، اس پر کتنا عمل کیا اس کا بھی سوال ہوگا. یہ تو دیکھو سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ہے، لیکن وہ بادشاہ وہ حاضرین کو کہتا ہے کہ سوال کیسا ہوگا.
اس کی کیفیت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا؟ ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی مثال سے سمجھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی تو ہر ایک کی ہوگی، جو نیک بندے ہیں ان کی بھی اور جو گنہگار ہیں ان کی بھی۔ نیک بندوں کی پیشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسی ہوگی جیسے کہ ایک مسافر جو سفر میں جاتا ہے اور سفر کے مقاصد کو پیش نظر رکھتا ہے، اور اس کے بعد دوران سفر اپنے گھر والوں کی خیر خبر بھی پوچھتا رہتا ہے، اور حتی الامکان سفر کے اندر جو کام ہے اس کو پورا کر کے گھر پہ واپس آنے کی فکر بھی کرتا ہے، اور گھر والوں کے جتنے تقاضے ہیں، ان کی جو فرمائشیں ہیں، بیوی کی فرمائش، بچوں کی فرمائش، پڑوسی کی فرمائش، رشتہ داروں کی فرمائش، دوستوں کی فرمائش، ان فرمائشوں کے مطابق وہ اپنے سفر میں ان کے لیے کچھ ہدیہ تحائف بھی لیتا ہے، اور پھر جو ہے اپنے سفر سے جب واپس آتا ہے تو اس مسافر کو اپنے گھر پہ جانے کا کتنا شوق، کتنی خوشی، جیسا جیسا گھر قریب آتا ہے ویسا ویسا اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور صرف اس کو ہی خوشی نہیں ہوتی، اس کے گھر والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں چلو میرا ابا آ رہے ہیں، بیوی کہے گی میرا شوہر آ رہا ہے، پڑوسی کہیں گے ہمارا پڑوسی آ رہا ہے، دوست کہیں گے ہمارا دوست آ رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ لے کر آنا، وہ لے کر آنا، وہ سب آئے گا۔ ان کو بھی انتظار، ان کو بھی ان کے آنے کی خوشی، اور اس کو بھی ان سے ملاقات کی خوشی، دونوں کی خوشی۔ ٹھیک اسی طریقے پر جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جو یہ دنیا کا سفر کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اب وہ سفر کا مقصد کو جو ہے سامنے رکھتے ہیں کہ زندگی کا جو سفر ہے یہ آخرت کو بنانے کے لیے ہے، وہاں ہدیہ تحائف لے جانے کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیکیاں ہے، اعمال ہے، اس کے مطابق یہ نیکیاں کرتا ہے، اپنے مقصد سفر کو سامنے رکھتا ہے، اور اپنے وطن، اپنی جگہ واپس لوٹنے کی اس کو جو ہے فکر بھی ہے کہ کب میرا یہ سفر کا دور اور سفر کا زمانہ ختم ہو اور میں اپنے اصلی زمانے تک پہنچ جاؤں، اور وہاں سے جو مطالبات ہوئے تھے اس کے مطابق یہ عمل بھی کر رہا ہے، تو اس کو بھی جانے کی خوشی، اور ان کو بھی، اللہ تعالیٰ کو بھی، فرشتوں کو بھی، کہ جو بتایا گیا تھا، جیسا جیسا کہا گیا تھا ویسا لے کر آ رہا ہے۔ اسی کو کہا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کے انتظار میں رہتا ہے کب میرا بندہ آئے، کب میں اس کی ملاقات کروں۔ بندہ بھی جو ہے خوش ہوتا ہے کہ کب میں اپنے بارگاہ الہی میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کروں اور اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ سے جزا اور بدلہ لوں۔ دونوں طرف سے خوشی۔ نیک لوگوں کی پیشی کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو بہت خوش اور موت کو بھی پسند کرتے ہیں، اور گنہگار جو ہوتے ہیں اس کی پیشی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی ہوگی جیسے کہ ایک غلام جس نے اپنے آقا کے مال میں خیانت کی، ایک ملازم جس نے اپنے باس کے مال میں خیانت کی، چوری کی، دھوکہ دیا اور بھاگ گیا۔ اب اس بھگورے غلام کو اپنے آقا کے پاس آنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے بہت ہی زیادہ دشواری کا سامنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ تیرا آقا کے پاس جانا ہے، نہیں وہاں نہیں جانا، ان کے سامنے دیکھنا بھی نہیں، ان کی ملاقات کو بالکل ناپسند۔ ایسی صورت میں اگر کوئی اس بھگورے غلام کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر اس جو ہے مالک کے سامنے لے آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ لرزہ طاری ہوگا،
اس کو یہ فکر ہوگی کہ میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا جب وہ مجھ سے سوالات کریں گے، مجھ سے پوچھیں گے یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اولاً تو وہ اپنے آقا سے ملنے کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، اور اگر اس کو پکڑ کر لایا جائے تو اس کے لیے بہت ہی دشواری کا سامنا۔ اسی کو کہا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اپنے آقا سے، اپنے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے دنیا کا آقا اور بوس اپنے اس ملازم سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، یہ تھا اس کی شکل و صورت بھی مجھے نہیں دیکھنی ہے جس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ ٹھیک اسی طریقے پر جو گنہگار ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو کھا کر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اب وہ کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جانے کو پسند نہیں کرتے، وہ یہی سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے جائیں گے، ہم کیا دیں گے جواب؟ اللہ اگر ہمیں اپنی زندگی کا جو ہے ان سب روز کا سوال کر لیا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ اب وہ پریشان۔ تو جس طرح وہ جو ہے بھگورا غلام، چوری کرنے والا ملازم اپنے آقا کے سامنے جانے کو ناپسند کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے پر فاسق، فاجر، گنہگار وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کو بھی ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اب وہ جب لایا جائے گا تو قرآن کریم میں خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا، پکڑو اس کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو، اس کو ٹوک ڈالو، زنجیروں کا ٹوک، اور پھر اس کو جہنم میں ڈالو۔ اللہم احفظنا منہ۔ یہ کیفیت گنہگاروں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے ہوگی، اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہوگی، جس نے اپنی مقصد زندگی کو نہیں سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں، نافرمانی میں اپنے شب و روز کو گزار دیا، غفلت میں۔ اب اس کا حال یہ ہوگا۔ اب ہم جو ہے نا سوچیں اس مثال کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب ہم کس جو ہے زمرے میں اور کس جو ہے پارٹی میں ہم شامل ہیں؟ کیا اس مسافر کے ساتھ ہے یا پھر اس غلام کے ساتھ ہے؟ ہمارا اپنی زندگی کا کردار کیا ہے وہ ہم خود حساب لگا لیں۔ اس لیے زندگی اور موت اللہ نے جو دی ہے وہ عمل کرنے کے لیے دی ہے، یہ بات بتاتا تھا۔ مقصد زندگی خدا کی بندگی ہے۔ جتنا آدمی اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو راحت اور آخرت میں بھی سکون دیں گے، یاد رکھنا۔ آخرت میں جنت کی شکل میں نعمتیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالیں دی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ایک ایک جنتی کو جو حور ملے گی اس حور کی کیفیت بیان کی گئی کہ اس کی پیشانی بالکل 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتی ہوگی، اس کا جو قد ہوگا 1030 ہاتھ کے برابر، 1030 ہاتھ کے برابر اس کی صرف لمبائی ہوگی۔ ہم سوچیں گے ہم تو صرف 5 فٹ کے ہیں، وہ اتنی لمبی ہوگی، نہیں، اللہ ہم کو بھی اتنا لمبا کر دیں گے۔ قد آدم ہر جنتی کو ملے گا، ہر جنتی کو آدم علیہ السلام کی ہائٹ ملے گی اور اس کے مطابق حور بھی ہوگی۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور کو بنایا ایسا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بتلا کر اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کی طرف جو ہے ترغیب دے رہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس جو ہے حور کی پیشانی پر 2 سطریں لکھی ہوئی ہے، 2 سطریں، 2 لکیر۔ اور بہت زیادہ تعریف حور کی میں نہیں کر رہا ہوں بھائی، وہ بعد میں کبھی کریں گے۔ جنت کی حور کی سب کو معلوم ہے کیا ہے، اگر وہ ذہن میں رہیں گے نا تو یہ افریقہ کی حوروں کو بھول جاؤ گے، جو افریقہ کی حوروں کے اوپر اپنی جوانی کو لٹا رہے ہیں نا، برباد کر رہے ہیں،
اگر وہ جنت کی حور کا تصور کر لے اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لے، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی گنا بہترین حور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس کی پہلی سطر کے اوپر لکھا ہے فی السطر الاول بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر بسم اللہ لکھی ہے، اور اس کے فضائل ہمارے سامنے ہیں، اس کو پڑھو، بسم اللہ کو بھی پڑھو، یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ جس طرح ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کی تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ فی السطر الثانی، دوسری سطر میں کیا لکھا ہے؟ حور کی پیشانی پر دوسری سطر میں یہ لکھا ہے من اراد مثلی فلیعمل بطاعت ربی، جو بھی بندہ مجھ جیسی حور کا طالب ہو اور مجھ جیسی حور کا جو ایک خواہش مند ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ مجھ جیسی حور اس کو ملے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے رب کے احکام پر، اپنے رب کے جو ہے احکام پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو جو اعمال دیے ہیں وہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ جیسی حور تم کو دیں گے۔ من اراد مثلی فلیعمل بطاعت ربی، اللہ ہماری جو ہے اس میں یہ نیک عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اعمال کی شکل میں جنتوں میں بہت ساری نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جنت دینا چاہتے ہیں، اسی لیے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے 7 دروازے۔ ہر دروازے کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ کتنا بڑا دروازہ ہوگا بھائی؟ یہ دیکھو ہماری مسجد کے 3 دروازے ہیں، اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا فاصلہ کیا ہے بھائی؟ 5 انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہاں 500 سال کی مسافت، وہ بھی آدمی جو ہے سواری پر چلے، اس کے بعد دوسرا دروازہ آئے، پھر جو ہے 500 سال تک چلے، تیسرا دروازہ آئے۔ اس سے 8 دروازے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنائے۔ کتنے؟ 8۔ اور 8 سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ ہر ایک کے حدیث میں نام بھی ذکر کیے، جو جس عمل کا جو ہے پابند ہوگا اور جس کو جس عمل سے دلچسپی ہوگی، وہ عمل والے دروازے سے اللہ اس کو انٹر کریں گے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جنت کے پہلے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ۔ جو آدمی دنیا کے اندر نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، فرض نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو ہے ہر ایک کے اوپر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض لوگوں کو نمازوں کا بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہی رہوں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت میں پوری رات گزار دیتے تھے۔ نماز میں ایک دلچسپی ہوتی ہے، اللہ وہ کیفیات ہمیں نصیب فرمائے بھائی۔ اگر وہ کیفیت مل گئی نا تو آدمی بس ہر وقت یہ چاہے گا کہ کب مجھے موقع ملے، کب میں نماز میں لگ جاؤں۔ تو جس کو نماز سے دلچسپی ہے اور جو فرض کے علاوہ سنن، نوافل، اشراق، چاشت، اوابین اور دیگر نوافل پڑھنے کا اہتمام کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو باب الصلاۃ سے انٹر کریں گے کہ چلو بھائی تمہیں نماز کا بہت شوق تھا، نماز والے دروازے سے جنت میں آؤ۔ ایک نام ہے دوسرے دروازے کا باب الجہاد۔ بعض لوگوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا شوق، صحابہ کرام کو کتنا شوق بھائی، ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہر وقت تیار، ایک دم ریڈی، ذرہ برابر بھی کوئی اسلام کے خلاف یا نبی کے خلاف کوئی بات سنی، حدیث میں بخاری شریف کی بہت ساری روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیجئے، میان میں سے تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے تھے، ہر وقت ریڈی رہتے تھے، آپ حکم دیجئے بس۔ حضرت عمر بڑے جلالی تھے، ان کا جلال، ان کا غضب اسلام کے خلاف جو اسلام کے دشمن تھے ان کے اوپر تھا۔ جہاد کا شوق صرف جو ہے نوجوانوں کو نہیں، بچوں کو بھی تھا۔ معاذ اور معوذ کا واقعہ ہمیں معلوم ہے، یہ بدر کا جو ہے مہینہ ہے، 12-13 جو ہے رمضان کو جو بدر ہوئی تھی، اور میں نے 2 سال پہلے پورے بدر کا معرکہ سامنے رکھا تھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کیسے لڑی ہے اور صحابہ نے ان پر کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ارے یہ معاذ اور معوذ تو چھوٹے، لیکن اللہ کے نبی کو فورس کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم کو لے جاؤ، ہم کو آنا ہے۔ صحابہ کے اندر جذبہ تھا جہاد کا کہ صحابہ کے تو بچے جنگ کو ایک کھیل سمجھتے تھے، وہ تلواروں کی جھنکاروں کو ایک نغمہ سمجھتے تھے۔ ان کو ڈر نہیں تھا۔ آج تو ہم کو رات کو اگر کوئی جو ہے چوہا بھی ہو جائے نا ہماری چھت پر، تو بچے نہیں، پہلے بچوں کے امی ابا ڈر جاتے ہیں۔ وہ تو تلواروں کی جھنکاروں سے بھی ڈرتے نہیں تھے، وہ تو جو ہے ایک نغمہ اور نظم سمجھتے تھے ان کو۔ ان کے اندر ایسی شجاعت اور بہادری تھی۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر شجاعت اور بزدلی نہیں۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر تو شجاعت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاد کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو جن کو جہاد کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں باب الجہاد سے انٹر کریں گے۔ جاؤ، تیسرے دروازے کا نام ہے جنت کا باب الصدقہ۔ بعض لوگوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے کا بہت شوق ہوتا ہے، ایسے بھی لوگ تھے، ہیں اور رہیں گے کہ جہاں بھی پیسہ آیا بس اللہ کے راستے میں دے دیا، کوئی بھی آیا لو صدقہ۔ باب الصدقہ، نفلی صدقہ، فرض صدقہ، جو بھی ہو دیتے رہو، کیونکہ صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ یہ تو حدیث ہے، خلاص صدقے سے مال بڑھے گا۔ اللہ مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے۔ جب یہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر آدمی بس دیتا ہی رہتا ہے، ہاتھ کھلا رہتا ہے، جو بھی آئے لو۔ تو جس کو صدقے کا شوق ہے اور اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ کرتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ جنت میں تو اس کو بھی داخل کریں گے، لیکن صدقے سے دلچسپی اس کو زیادہ تھی، لہذا اس کو باب الصدقہ سے انٹر کریں گے۔ چلو تم اس میں سے داخل ہو۔ دیکھو اللہ نے ہر ایک کے عمل کا ایک اسٹیٹس رکھا ہے، اس کا ایک مقام رکھا ہے، اور اس کی دلچسپی کا یہ خیال رکھا کہ اس کو جس عمل سے دلچسپی تھی، اللہ اسی عمل سے، اسی دروازے سے اس کو انٹر اور داخل کریں۔ یہ سارے اعمال ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ بھی عمل ہے، نماز عمل، جہاد عمل، صدقہ عمل۔ ایک دروازہ، چوتھے نمبر کے دروازے کا نام ہے باب الریان۔ یہ جو ہے روزے داروں کے لیے ہوگا، جن کو روزے سے دلچسپی تھی۔ رمضان کے فرض روزے تو رکھنے ہی ہے بھائی، لیکن دلچسپی آدمی کو ہوتی ہے تو فرض کے علاوہ نفل بھی کرتا ہے بھائی۔ جیسے کہ دکان سے دلچسپی ہے نا بھائی، تو دکان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اور ٹائم بھی کرتے ہیں، اور ٹائم۔ ڈر ہوتا ہے تو دروازے بند کر کے اندر سے سب کام کرتے ہیں، یہ دروازے بند کر دو بھائی، اندر کام کریں گے، حساب اندر کریں گے، لیکن کرتے اور ٹائم۔ جو فرض ٹائم ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی ٹائم کرتے ہیں۔ دکان پہ اگر جو ہے اطمینان نہیں ہے تو گھر پہ آ کے سب لیپ ٹاپ لے کے بیٹھتے ہیں، حساب کتاب شروع، دلچسپی ہے نا بھائی، اور ٹائم کرتے ہیں۔ تو جس کو شوق ہوتا ہے جس کام کا، اس کام میں آدمی پھر وقت نہیں دیکھتا، بے وقت بھی جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو جس کو روزے کا شوق ہے وہ فرض تو روزے رکھے گا، اس کے علاوہ نفلی روزوں کا اہتمام کرے گا۔ دیکھو نفلی روزوں کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے داروں کو جو روزے کی دلچسپی رکھتے ہیں ان کو باب الریان سے داخل کریں گے۔ یہ چوتھے نمبر کا دروازہ۔ پانچویں نمبر کا دروازہ جس کا نام حدیث میں آتا ہے باب التوبہ، جو ہر وقت استغفار، توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اور یہ حکم بھی ہے، اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کہ میں تو جو ہے بالکل گناہوں سے پاک ہوں، معصوم ہوں، محفوظ ہوں، اس کے باوجود دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ تو جو استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باب التوبہ سے داخل کریں گے۔ یہ پانچویں نمبر کا گیٹ۔ چھٹے نمبر کا گیٹ باب کاظمین الغیظ، جو غصوں کو پینے والے۔ غصہ تو ہر ایک کو آتا ہے لیکن پی جاوے۔
اب یہ مختصر بتاؤں گا. اور چھٹے نمبر کا یہ باب کاظمین الغیظ. 7ویں نمبر کا قید باب الرازین. رازین کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا، چاہے خوشی ہو، چاہے غمی ہو، چاہے حالات ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بس میرا اللہ کے فیصلہ ہے، اس میں میں راضی. جس پوزیشن میں رکھ کے، جس حال میں رکھ کے میں راضی. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی. تندرست ہے تو بھی راضی، بیمار ہے تو بھی راضی. اور 8ویں نمبر کا دروازہ باب الایمن الذی يدخل منہ من لا حساب له، من لا حساب علیہ. ایک 8ویں دروازے کا نام ہے وہ داہنے طرف کے لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل کیے جائیں گے. ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے. تو ایسے لوگوں کو ان دروازے سے انٹر ہوں گے. یہ سارے اعمال ہیں، ان اعمال کو ہمیں کرنے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنتوں اور جنتوں کے دروازوں سے داخل ہونے کا ہمیں موقع ملے. ہاں، جو بالکل عملوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو 8 دروازوں سے صدائے آئے گی کہ ہم سے آ جاؤ، ہمارے اندر سے آ جاؤ، ہمارے اندر. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے میرا ابو بکر وہ ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے اس کو بلائیں گے، پکاریں گے کہ ہماری طرف سے داخل ہو کر ہمیں شرف اور عزت دیجیے. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کے ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. مولا مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، ایک ایک فرد کو قبول فرما. اے اللہ ایک ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہر ایک پریشان ہے، ارے اس کی پریشانی مولا کریم آپ بخوبی جانتے ہیں. اے مولا کریم ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہر ایک کی مشکلات کو آسان فرما، ہر ایک کو مولا کریم اس کے حلال عطا فرما. اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرما. اے اللہ مبارک ایام کے طفیل، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. رحمت کا عشرہ ہے مولا ہم پر رحم کا معاملہ فرما، تمام امت کے ایک ایک فرد پر رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ پیارے حبیب علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے اور فتنوں سے پناہ چاہیے ان سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.